انسان کی تبدیلی میں قرآن کریم کا اثر۔ قرآن کریم انتہائی مؤثر کتاب ہے۔ سب سے پہلے وہ ہستی، وہ ذات جس پر قرآن کریم کا نزول ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قرآن کریم سے کتنا اثر لیتے تھے، روتے تھے، اس کا اندازہ آپ اس واقعہ سے لگائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ آپ مجھے قرآن سنائیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اقرأ علیک وعلیک انزل، میں پڑھوں حالانکہ آپ پر نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اپنے علاوہ اپنے ساتھیوں سے بھی قرآن کریم سن لوں اور خوش ہو جاؤں کہ میرے ساتھیوں نے بھی قرآن سیکھ لیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی اور جب اس مقام پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس کا معنی یہ ہے کہ کیا حالت ہوگی جس وقت ہم ہر امت کے نبی کو گواہ کے طور پر پیش کریں گے اس کی امت کے خلاف، اور پیغمبر آپ کو سب پر گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فَالْتَفَتْتُ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں نے مڑ کر دیکھا تو آپ کے دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے فرمایا حسبک، بس کرو یہ کافی ہے، اور قیامت کا منظر آپ کے سامنے ہو گیا اور قرآن کریم سے یہ آپ کا تاثر تھا، آپ رونے لگے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرشتے بھی قرآن کریم سے کتنا اثر لیتے تھے۔ حدیث کے اندر مشہور واقعہ ہے، اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے اور قریب میں ان کا بیٹا بھی سو رہا تھا، گھوڑا بھی باندھا ہوا تھا، گھوڑا بار بار بدکتا رہتا تھا۔ سلام پھیرنے کے بعد جب انہوں نے اوپر دیکھا تو قمقمے سے روشنی آتی، اس نے تلاوت بند کر لی۔ صبح اللہ کے رسول کو واقعہ بتایا تو آپ نے فرمایا اقرأ ابن حزیر، ابن حزیر آپ کو تلاوت جاری رکھنی تھی۔ یہ فرشتے تھے جو قرآن کریم کی سننے کے لیے آئے تھے، اور اگر آپ تلاوت جاری رکھتے صبح ہوتی تو لوگ فرشتوں کو بھی دیکھ لیتے۔ یہ فرشتوں کا تاثر ہے قرآن کریم سے۔ صحابہ کرام میں سب سے عظیم صحابی، اللہ کے رسول کے سب سے قریب ترین خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر قرآن کریم سے کتنے متاثر ہوتے تھے، اور لوگ ان کا قرآن سن کر کتنے متاثر ہوتے تھے کہ مکے سے ایک مرتبہ انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ راستے میں مشرک ملا ابن دغنہ، انہوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ جیسے آدمی کو تو نہیں نکالا جاتا ہے۔ تو مشرکین سے انہوں نے بات کی اور اس ضمانت پر اجازت ملی کہ یہ عبادت گھر میں کریں گے، قرآن کریم بھی گھر میں پڑھیں گے، باہر نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ اس کے قرآن سے ہمارے بچے عورتیں متاثر ہوتی ہے اور وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کس کو نہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے جا رہے ہیں، لیکن اپنے بہن سے سورۃ طٰہٰ کی چند آیتیں سننے کے بعد وہ ہتھیار ڈال لیتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اسامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کے صحابہ نے ان کو قید کیا، آپ نے مسجد میں باندھا تو قرآن سن کے پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ مسجد میں اس لیے باندھا تھا کہ یہ قریب سے اسلام، مسلمانوں کے اخلاق اور قرآن کریم سن لے، چنانچہ وہ خود بخود مسلمان ہو گیا۔ نجاشی بادشاہ اور ان کے علماء جب انہوں نے تلاوت سنی تو سب رونے لگے۔ قرآن کریم نے اس کو نقل کیا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھیں آنسو کی کثرت سے
بہہ رہی تھی. اس لیے کہ قرآن کریم انتہائی مؤثر کتاب ہے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ جو اپنے وقت کے بڑے ڈاکو تھے اور ڈاکے کے ساتھ ایک لونڈی کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اس پر عاشق تھے، اس کی گھر کی دیوار پلان کے جا رہے تھے، کان میں قرآن کریم کی آیت پڑھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. بس وہیں سے وہ پلٹے اور اللہ کے عظیم ولی بن گئے. یہ قرآن کریم سے ان کا تاثر تھا. حالت جنگ میں بھی اگر ایک مشرک قرآن کریم سننے کی درخواست کرتا ہے تو سورہ توبہ میں حکم یہ ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا. اسلام کتنا عظیم اور وسیع دین ہے کہ اگر مشرک قرآن سننا چاہتا ہے تو اس کو موقع دیا جائے، امن دیا جائے تاکہ وہ قرآن سنے اور پھر اس کو اپنے بارڈر تک پہنچا دو، کیونکہ قرآن کریم سے ہدایت ملتی ہے اور اس سے انسان کے اندر انقلاب آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا اثر قرآن کریم میں یہ نقل کیا ہے سورۃ حشر میں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر میں پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ بھی اس کو برداشت نہ کرتے اور ریزہ ریزہ ہو جاتے. جنات نے ایک مرتبہ قرآن سنا، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، سورۃ جن. اور سورۃ احقاف نے اس طرح نقل کیا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ایک درس سنا جنہوں نے مسلمان ہو گئے اور مبلغ بنے، ایک مرتبہ قرآن سنا اپنی قوم کے لیے مبلغ بن گئے. جن بھی قرآن کریم سے متاثر ہو گئے. لیکن آج ہم مسلمان قرآن سے کیوں متاثر نہیں ہوتے ہیں؟ جبکہ قرآن کریم جیسے ماضی کی کتاب تھی تو یہ حال کی بھی کتاب ہے، یہ استقبال کی بھی کتاب ہے. اب ہم قرآن پڑھتے ہیں، نہ ہمارے عقیدے میں انقلاب آتا ہے، نہ عمل میں، نہ اخلاق میں اور نہ معاملات میں. کیوں؟ پہلی وجہ، اکثر مسلمان تو قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتے ہیں. قرآن کریم کی نسخے ان کے گھروں میں غبار آلود پڑے ہوتے ہیں. جو تلاوت کرتے ہیں تو ان کا مقصد بھی ایک مقدار ہوتی ہے، سورت ختم کرنا یا اتنے پارے پڑھنا ہوتا ہے. وہ تدبر نہیں کرتے ہیں، غور نہیں کرتے ہیں. وہ ثواب کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. جیسے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، الفاظ پڑھتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس طرح یہ بچوں کی طرح پڑھتے ہیں. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں انزل القرآن للعمل فاتخذ الناس تلاوته عملا. قرآن کریم عمل کے لیے نازل ہوا تھا، لوگوں نے محض اس کی تلاوت کو ہی عمل سمجھ کر اس پر اکتفا کیا کہ بس یہ عمل ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے. نہ قرآن سے عقیدہ لیتے ہیں، نہ عمل لیتے ہیں، نہ اخلاق لیتے ہیں، نہ معاملات لیتے ہیں. اور اسی طرح حسن بصری فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے پیغامات ہے. اس کی تلاوت اس طرح کرنی چاہیے کہ جیسے ایک غلام، ایک نوکر، وہ اپنے مالک کا خط اس طرح پڑھتا ہے کہ یہ اس کی طرف سے پیغامات ہے، احکامات ہے، ایک ایک سمجھ کر اب مجھے اس پر عمل کرنا ہے کیونکہ میں نوکر ہوں اور میں غلام ہوں.
اس طرح غلامی اپنے آپ کو غلام سمجھ کر اگر ہم تلاوت کرتے تو آج مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب برپا ہوتا. آج صرف الفاظ کی حد تک ہم پڑھتے ہیں، جبکہ انقلاب معانی سے آتا ہے، محض الفاظ سے نہیں آتا ہے. الفاظ پر جتنی محنت ہوتی ہے اس سے زیادہ معانی پر ہونی چاہیے. اسلاف تو اس طرح کرتے تھے کہ ایک آیت ان کو ملتی اور ان کو معلوم ہوتا کہ میرا مدعا اس آیت میں ہے، میرا علاج اس آیت میں ہے، میرا مسئلہ اس آیت میں ہے، تو اس ایک آیت کو لے کر بار بار پڑھتے پڑھتے صبح تک اس کو تلاوت کرتے. کیونکہ وہ سمجھتے کہ میرا علاج اسی میں ہے. لیکن آج قرآن کریم کا کوئی اثر مسلمانوں پر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ وہ قرآن کریم کو سمجھتے نہیں. وہ صرف تلاوت کی مقدار کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ثواب ملتا ہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، لیکن قرآن سے تاثر نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ قرآن کریم تو وہ کتاب ہے کہ اس میں تدبر کرنے سے علوم اور معارف کے دروازے کھلتے ہیں. اس سے دنیا اور آخرت کے تمام بلائیاں حاصل کی جاتی ہے. یہ علم کی چابی ہے. اس کو جس ہدف کو سامنے رکھ کر قرآن کریم سے آپ لینے کی کوشش کریں، یہ سب کچھ آپ کو فراہم کرے گا. کون سا علم ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ تمام علوم قرآن کریم میں ہے. فَتَدَبَّرِ الْقُرْآنَ إِن رُمْتَ الْهُدَى فَالْعِلْمُ تَحْتَ تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ. سارا علم تدبر قرآن میں ہے. لیکن آج ہم مسلمان قرآن کریم سے متاثر نہیں ہوتے ہیں اسلاف کی طرح. حالانکہ قرآن کا اثر وہی ہے جیسے یہ ماضی کی کتاب تھی، یہ حال کی بھی کتاب ہے، یہ استقبال کی بھی کتاب ہے. ہر زمانے کے تمام مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے. مسلمان کی دنیا و آخرت کی کامیابی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. لیکن ہم لوگ خالی ذہن ہو کر اس کی تلاوت نہیں کرتے ہیں. کچھ رکاوٹیں ہیں. ان رکاوٹوں میں یہ ہے کہ انسان ایک تو وہ خالی ذہن ہو کر تدبر کرے گا. پہلے سے ایک نظریہ، ایک عقیدہ، ایک مسلک اپنے ذہن میں رکھ کر ایک انسان جب قرآن میں تدبر کرتا ہے تو اس سے قرآن کریم سے اس کو ہدایت نہیں ملتی. اس لیے کہ اس نے پہلے سے ایک نظریہ ذہن میں رکھا ہے، قرآن کریم کو اس کی تابع بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اس طرف نہیں بیٹھا ہے کہ قرآن مجھے جس طرف لے جائے گا میں اس طرف جاؤں گا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے اثر لینے کی توفیق عطا فرمائے.